برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام کو نماز پڑھانے میں بہت ساری باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، قرأت کرنے میں بہت ساری باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جماعت میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھ کر اپنی ضرورت میں جانا چاہتے ہیں، کچھ جو ہے کمزور ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں، سب کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدا کی قسم فلاں شخص یعنی امام کی وجہ سے فجر کی نماز سے رہ جاتا ہوں، یعنی نہیں پڑھ پاتا ہوں کیونکہ وہ قرأت لمبی کرتے ہیں۔ حضرت ابو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ تم میں سے نفرت پیدا کراتے ہیں، تم میں سے جو شخص نماز پڑھائیں تو چاہیے کہ چھوٹی سورہ کریں، کیونکہ ان میں کمزور اور بوڑھے اور ضرورت مند سبھی ہوتے ہیں۔ اسی یہ پتہ چلا کہ امام کو چاہیے کہ چھوٹی سورہ پڑھائیں تاکہ ہر طرح کے مقتدی جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کھڑا ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ نماز کو لمبی کر دوں، لیکن بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ماں کو تکلیف دوں، اس لیے نماز کو چھوٹی کر دیتا ہوں، یعنی میں چھوٹی سورہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو اور نماز میں جو ہے وہ بے چین نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مقتدی کا خیال کر کے اور مقتدیوں کو دیکھ کر ہم اپنی نماز کو پڑھائیں، چھوٹی سورہ پڑھائیں تاکہ لوگ جو ہے جماعت میں رغبت لیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے ہماری لمبی سورہ پڑھنے کی وجہ سے الگ انفرادی نماز پڑھ کر اپنی ضرورت میں لگ جائیں، اس سے کیا ہوگا، ان کو تو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ امام کو بھی اس کا وبال ہوگا، کیونکہ مقتدیوں کے حالات سے اس کو باخبر ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ حدیث ہمیں امامت کرنے کے اصول بتاتی ہے اور امام کو کیسا ہونا چاہیے، امام کو کیسی نماز پڑھانی چاہیے، یہ ہم کو بتاتی ہے تاکہ لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں رغبت لیں۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔